سورة البروج بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آسمان کی قسم جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو ظلم وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کا نظارہ کر رہے تھے. اور ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب ہے، سب خوبیوں والا ہے، جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. تو یہ جو آیتیں ہیں یہ سورہ بروج کی اور یہ خندقوں کی جو ابھی ہم نے قصہ پڑھا اسی کے بارے میں یہ آیتیں پھر نازل ہوئیں، اور اسی کی تفسیر میں پھر یہ پوری حدیث آتی ہے. یہ اس طرح سے آتا ہے کہ یہ کنگ آف یمن تبان اسد یہ جوئش ربی سے ملا مدینے میں، اور پھر اس طرح سے یہ جوئش ہو گیا، اور پھر اس نے پہلا جو کسوہ تھا وہ چڑھایا. پھر اس کے بعد میں یہ ذو نواس کے بارے میں آتا ہے، اور یہ جو ہم نے ابھی کنگ اور بوائے کی سٹوری پڑھی ہے یہ آتا ہے. اس طرح سے آگ کی خندقیں کھدوا کر کیا. اب عیسائی مذہب، ابھی ہم نے پڑھا کہ یہودی مذہب کس طرح سے آیا عرب میں، اب ہم عیسائی مذہب کے بارے میں پڑھیں گے کہ عیسائی مذہب جو تھا وہ عرب میں کیسے آیا. عرب کے آس پاس یعنی رومن امپائر تھا، اور ایتھیوپیا میں عیسائیت پہلے سے تھی. یعنی آپ دیکھیں یہاں پر تو بیچ میں جو ہے وہ بت پرستی ہو رہی ہے، لیکن یہ رومن امپائر ہے. یہاں پر ایتھیوپیا میں بھی کرسچینٹی ہے، نجران میں بھی کرسچینٹی آ گئی تھی. تو یہ کیسے آئی؟ جب حبشی یعنی افریکنز اور رومیوں نے قبضہ کیا تو انہی کے ساتھ ان کا مذہب عرب میں داخل ہوا. یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 اے ڈی میں ہوا اور 378 اے ڈی تک برقرار رہا. اسی دوران یمن میں کرسچن مشنریز کام کرتی رہیں. اسی زمانے میں ایک شخص جس کا نام فیمیون تھا نجران پہنچا اور وہاں کے لوگوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی. اب نجران میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ پہلے سے عیسائی مذہب تھا، تو وہ کیسے تھا؟ وہ یہ فیمیون کی وجہ سے تھا. سب جگہ بت پرستی ہوتی تھی، تو یہاں پر ان کا کام تھا کرسچنز کا کس طرح سے یہ دین پھیلاتے تھے. تو یہ جو فیمیون تھا اس نے ان لوگوں کو بت پرستی سے منع کیا اور ان کو اچھی اچھی باتیں سمجھائیں، کرسچینٹی کے بارے میں بتایا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بتایا. تو یہ لوگ جو تھے وہ عیسائی ہو گئے. اہل نجران نے اس کی اور اس کے دین کی سچائی کی کچھ ایسی علامات دیکھیں کہ وہ عیسائی مذہب لے آئے. یہ ذو نواس کے حملے سے پہلے کی بات ہے.
ذو نواز نے جب حملہ کیا تھا خندق خود کے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ نجران میں کس طرح سے عیسائیت تھی۔ پھر ذو نواز کی کارروائی کے بدلے میں اب کیا ہوا، ذو نواز نے کیا کیا، خندقیں کھدوائیں اور اس میں اتنے سارے لوگوں کو زندہ جلوا دیا۔ تو اس کے بدلے میں اب کیا ہوا، ان میں سے ایک آدمی جو تھا وہ بھاگتا ہوا وہ وہاں سے بھاگ گیا، اور کیا ہوا، وہاں سے بھاگ کر کہا جاتا ہے یا تو وہ رومنز کے پاس گیا یا پھر وہ جو ایتھیوپیا میں جو کرسچن بادشاہ تھا وہاں پر پہنچا، اور ان سب کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے کرسچنز کو ان لوگوں نے مارا ہے، ذو نواز نے مارا ہے۔ تو ایتھیوپیا سے یہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک فوج بھیجی، اور جب فوج بھیجی تو فوج بھیج کے ذو نواز اور اس کے جتنے بھی لوگ تھے ان پر حملہ ہوا اور ان کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ تو یہودیت جو تھی بالکل ختم ہو گئی یہاں سے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ذو نواز تھا یہ ریڈ سی میں ڈوب کے مر گیا، گھوڑا وہاں لے گیا تھا تو یا تو اس نے سوسائڈ کر لیا یا یہ مر گیا، تو اس طرح سے یہ ختم ہو گیا۔ تو یہودیت بالکل ختم ہو گئی، اور وہاں بھی پورے میں جو تھی وہ کرسچینٹی آ گئی۔ اب کرسچینٹی آ گئی پورے یمن میں، تو وہاں کا جو گورنر تھا وہ کون تھا، ابراہا تھا۔ ابراہا نے حکومت یمن کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑے پیمانے پر عیسائیت کو پھیلانے کی کوشش کی۔ اب کیا ہوا، یمن میں پورے یمن میں کرسچینٹی آ گئی۔ اسی جوش و خروش کے نتیجہ تھا کہ اس نے یمن میں ایک کلیسا بنوایا۔ اب اس کو کیا لگتا تھا کہ سب لوگ مکہ کیوں جاتے ہیں، اس میں خانہ کعبہ میں ایسا کیا ہے کہ پورے جتنے بھی عرب کے لوگ ہیں وہ حج کرتے ہیں وہاں کا، اور وہاں جا کے طواف کرتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، یمن میں بھی ایک بہت بڑا عالی شان کلیسا بنوایا، اور سارے عرب والوں سے کہا کہ اب تم یہاں پر آیا کرو، یہاں پر بازار لگے گا، یہاں پر سب کچھ ہوگا، مطلب سینٹر آف پوائنٹ ہے وہ ہم یہاں ہوگا اب۔ تو کیا ہوا کہ جو عرب کا، جو مکہ شہر کا ہی ایک آدمی تھا، اس نے جا کے وہاں پر گندگی کر کے آ گیا، تو اسی کا غصہ تھا جو وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا مکے کو ڈھانے کے لیے۔ تو یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، جس کا قصہ سورہ فیل میں ملتا ہے ہمیں۔ الم تر کیف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ تو یہ پورا جو قصہ ہے وہ ہمیں سورہ فیل میں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں بتایا اور اس کو عبرت بنا دیا کہ جو کعبے پہ اٹیک کرے گا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ وہی قصہ ہے۔ اور مکہ کے بیت اللہ کو یہاں کا لوگ حج کریں، اور اس نے مکہ کے بیت اللہ کو ڈھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی اس جرت پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی کہ شروع سے آخر تک سب کے لیے وہ عبرت بن گیا۔ دوسری طرف رومی علاقوں کے پڑوسی، ابھی جو رومن امپائر تھے، ان کے جو پڑوس میں جتنے بھی عرب کے قبائل تھے، جیسے کہ اہل غسان، بنو تغلیب اور بنو تائی، یہ سب قبیلوں نے بھی عیسائیت قبول کر لی، ان کے ساتھ رہتے تھے، آتے جاتے تھے، ان کے ساتھ ملتے تھے، تو انہوں نے بھی عیسائیت قبول کر لی۔ تو اس طرح سے عیسائی مذہب جو تھا وہ بھی موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں موجود تھا، بلکہ رومن امپائر کے بارڈر پر رہنے والے عربوں نے بھی عیسائیت قبول کر لی تھی۔ اب مجوسی مذہب کس کا تھا؟ پرشین امپائر کا مذہب تھا، جس میں یہ لوگ آگ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس کے بھی کچھ لوگ جو تھے یہ بھی عرب میں موجود تھے، جو ان کے پڑوسی تھے، پڑوس میں رہنے والے جو عرب کے وہ لوگ جو کہ پرشین امپائر کے پاس رہتے تھے، انہوں نے مجوسی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ جہاں تک مجوسی مذہب یعنی آتش پرست تھے، زورواسٹرین کا تعلق ہے، وہ عرب جو فارس، عراق، حاسا، بحرین کے بارڈر پر رہتے تھے، انہوں نے اپنے پڑوسی ملکوں کو دیکھ کر مجوسیت قبول کی، کیونکہ ان جگہوں پر مجوسیت تھی۔ ان کے علاوہ یمن پر فارس کے قبضے کے دوران بھی کچھ لوگوں نے مجوسیت قبول کی تھی، لیکن یہ بہت کم لوگ تھے۔ اب اس کے بعد ایک مذہب اور تھا عرب میں، سابی مذہب کہلاتا تھا وہ، اس کے بھی بہت کم لوگ موجود تھے۔ باقی رہا سابی مذہب، تو عراق وغیرہ کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو چیزیں ملی ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قلدانی قوم کا مذہب تھا۔ سابی مذہب ابراہیم علیہ السلام کی ایک قلدانی قوم تھی، اس کا مذہب تھا۔ دوران قدیم میں شام اور یمن کے بہت سے لوگ اسی مذہب کے پیروکار تھے۔
پرانے زمانے میں شام اور یمن کے جو لوگ تھے وہ اس کو مانتے تھے پرانے زمانے میں، اور اس سے بھی پرانے زمانے میں. لیکن جب یہودیت اور پھر عیسائیت کا دورہ ہوا تو اس مذہب کی بنیادیں ہل گئیں، یعنی پھر یا تو لوگ یہودی ہو گئے یا پھر عیسائی ہو گئے، اور یہ مذہب کمزور ہو گیا. مجوسیت کے ساتھ مکس ہو کر یہ پڑوس میں عراق، عرب اور خلیج عرب کے ساحل پر ہی اس مذہب کے کچھ پیروکار باقی رہ گئے، یعنی بہت ہی کم لوگ بچے جو صابی تھے. جب کوئی اپنے دین سے پھرتا تھا تو اہل عرب کہتے تھے یہ تو صابی ہو گیا. تو اس طرح سے قرآن میں بھی ذکر ہے کہ کوئی صابی ہو یا پھر عیسائی ہو، یہودی ہو، اگر وہ ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے. تو اس طرح سے سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اس میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے. تو یہ